बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? मिजाज ग्रामी कैसे है? कैसा वक्त गुजर रहा है? सब अच्छा चल रहा है? ज़िंदगी के शब व रोज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं? अच्छे गुजरे? मामूलात दुनिया बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे? माह रमज़ानुल मुबारक के जो अज़मतें हैं, जो इसकी खूबियाँ हैं, जो इसकी खूबियाँ वो समेट रहे होंगे, इसकी जो रहमतें हैं, अल्लाह करीम ने अपने बंदों के लिए और अपने तक एक्सेस रसाई का जो इतने अजीम हमें मौक़े जो है वो फ़राहम किए हुए हैं, आप उनसे इस्तेफ़ादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अल्लाह करीम हमारी कोशिश काविश, हमारे औराद व वज़ाइफ़, हमारी नेकियां, हमारी नमाज तरावी, हमारे रोज़े अपनी जनाब में कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़ितरत इंसानी। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल का ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते चले जाइएगा। अगर मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो बेल आइकन को भी साथ दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, एक वक्त में आइंस्टाइन ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उस अपनी बात को इतने हसीन तरीन पैराए में उसने बयान किया था कि उस वक्त के जो मुल्हिदीन थे, इल्हाद पसंद ज़हनीयत के हामिल लोग थे, उनके कुलूब व अज़हान के ऊपर मोहरे तस्दीक नहीं, मैं कहूँगा मोहरे तज़लील, तज़हीक, तौहीन, इहानत सबत करके उसने रख दी थी। जब उससे सवाल किया गया था कि आपकी शख्सियत एक गैबी जो चीज़ है, नई आने वाली है, गैर मरई है, मखलूक उसके ऊपर यकीन रखती है कि अल्लाह करीम हैं, वजूद रखते हैं, खालिक व मालिक है, या अज़ खुद कायनात का बनना इत्तेफाकी हादसा है, अज़ खुद बनी है? तो उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। आइंस्टाइन ने जवाब दिया था, उसने कहा था कि ये जो दुनिया है इसके मुतल्लिक उसने कहा था कि जो है ना, सारी यकीन की बात है। उसने कहा था कि जो यकीन करने वाले हैं, जो यकीन करने वाले हैं वो तो जो है ना, उनके नज़दीक एक मच्छर की जो तख्लीक है वो भी किसी मोजज़े से कम नहीं है। जो यकीन करने वाले हैं, यानी जो यकीन करने वाले हैं, उनके नज़दीक एक मच्छर की जो तख्लीक है, इसका जो बनना है, एक कारीगर ने, एक अजीम साने ने अपनी इस मसनूक को कितने खूबसूरत तरीके से तख्लीक किया है, कैसी बनावट दी है, किस कदर उसे जो है ना उसे नवाजा है, सलाहियत से नवाजा है कि वो उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, वो सोच समझ भी रखता है, वो सब कुछ रखता है, वो कुछ ना कुछ शऊर भी रखता है। उसने कहा था कि जो यकीन करने वाले हैं उनके लिए एक मच्छर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, अहमियत की ये बात अहमियत की हामिल है, और वो बहुत बड़ा मोजज़ा ये इसकी तख्लीक भी उनके सामने रखती है, जो यकीन करने वाले। और जो यकीन नहीं करने वाले, इतनी बड़ी अजीम कायनात जो है, इसमें इतनी बड़ी जो है ना, अल्लाह करीम ने करीने से, सलीके से जो मुज़य्यन कर रखी है, जो यकीन नहीं करते उनके लिए ये भी जो है ना कोई मानव हैसियत कदर नहीं रखती। इतनी बड़ी जो कायनात है, इतनी अजीम तरीन तरीके से, जो सलीके से सजी हुई है, उनके नज़दीक इसकी भी कोई हैसियत, कोई माना नहीं है। जो यकीन करने वाले हैं, मच्छर पे भी यकीन करके उस खालिक तक एक्सेस रसाई हासिल कर लेते हैं, और जिन्होंने नहीं यकीन करना उनके लिए इतनी अजीम कायनात, और इसमें इतनी खूबसूरत चीज़ें, और इसमें इतना खूबसूरत एक रबत तसलसल कि वो जो है ना कि वो अपने, अगर वो जो यकीन नहीं करते तो उनके लिए ये भी बेमाना सी बात है। सारी बात नाज़रीन कराम यकीन की होती है, सारी बात ईकान की होती है, सारी बात इस बात के ईमान की होती है। वो एक जादूगर था ना, उसके पास एक ऐसा आदमी पहुंचा, उसने कहा कि मैं एक औरत के ऊपर इश्क मजाजी में फरिफ्ता हो चुका हूँ, इश्क कर बैठा हूँ, तो आप जो है ना कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि मुझे वो मिल जाए, मैं उससे शादी कर लूँ। अब वो जादूगर था, उसने अपने जो टोने, अपने मंत्र, अपने तौर तरीके के मुताबिक उससे कहा कि तूने एक ऐसे काम करना है, वापस चला जा, 40 दिन तक कोई नेकी नहीं करनी, कोई अच्छा काम नहीं करना,
بالکل، اگر آپ اس بات پہ پکے نکلے کہ آپ نے کوئی نیکی والا کام نہیں کرنا، کوئی اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں کرنا، کوئی اچھی بات نہیں زبان سے نکالنی، کوئی ایسا کلمہ حق ادا نہیں کرنا کہ جو اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ جو مہر تصدیق ثبت کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جس سے چھلک رہی ہو، کوئی ایسا جملہ بھی منہ سے نہیں نکالنا، کوئی نیکی والا کام ہرگز نہیں کرنا۔ جب 40 دن گزر گئے تو وہ بندہ واپس آیا تو جادوگر سے کہنے لگا کہ ہاں جی، میں نے اپنے 40 دن زندگی کے ایسے گزار لیے کیونکہ میں نے کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، کوئی نیکی والا کوئی لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن جو ہے نا اس کے برعکس کیا تھا کہ جادوگر کا کوئی اثر، جو اس نے عمل کیا تھا، جو کر رہا تھا، وہ جو ہے نا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں اس نے کیا اس کے اوپر کہ وہ جو ہے نا اس کی خواہش پوری ہو جاتی، اس کی جو توجہ عورت کی اس کی طرف ہو جاتی، وہ از خود نکاح کی فرمائش کرتی، خواہش ظاہر کرتی، کوئی ایسا کام یا بات کرتی، کوئی ایسا جو ہے نا سامنے چیز نہیں آئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ جب یہ بات جادوگر نے سنی کہ اس نے جو ہے نا کوئی نیکی بھی نہیں کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرا جو عمل تھا وہ کام اس نے کیوں نہیں دکھایا، وہ اس نے اپنا جو ہے نا وہ چلا کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں بیٹھ جا اور اچھے طریقے سے سوچ کہ تو نے ضرور کوئی نہ کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی تو نے اچھا کام کیا ہوگا جس کی بدولت میرا جو یہ جادو ہے، یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو بھی موم کر دیتا ہے، جو پتھر دل لیے پھرتے ہیں ان کو بھی میں پل دو پل میں اپنے جادو کے اثر سے، اپنے منتروں کے بلبوتے پہ ان کو فوراً جو ہے نا میں موم کر دیتا ہوں اور وہ میرے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں، بچھ جاتے ہیں۔ میرا عمل جو ہے ان کی جو دل کی دنیا ہے ان کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ تجھے پہ اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا بیٹھ کے سوچ، تو نے کوئی نہ کوئی ایسی کام ضرور نیکی کا کیا ہے کہ میرا جو جادو ہے وہ اثر نہ کر سکا اور تو اپنے جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ہاں ایک مجھے یاد بات آ رہی ہے کہ یہاں سے جب میں گیا تھا تو چند دن کے بعد میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا تھا، راستے میں ایک کنکر پڑا ہوا تھا۔ وہ اس انداز سے پڑا ہوا تھا کہ جو راہگیر ہوتے ہیں، جو گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ یقیناً ان کو تکلیف دے سکتا تھا، اذیت دے سکتا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو جو ہے نا ایک انسانی ہمدردی کے تحت اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پہ کر دیا کہ جو ہے نا کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی اٹک کے گر نہ پڑے۔ تو اس نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، بس یہی بات تھی، یہی وجہ تھی کہ تو نے نیکی کا کام کیا۔ میں نے کہا تھا کہ 40 دن کوئی نیکی والا کام نہیں کرنا، سارے کام اللہ کی نافرمانی کی کرنے ہیں، سارے کام اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بڑھانے والے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قہر و غضب ہے اس کو جتنے کام جو دعوت دیتے ہیں تو نے وہ تمام کام سر انجام دینے، تب میرا کام چلے گا، وگرنہ میرا یہ جادو نہیں چلے گا۔ جب اس نے جادوگر نے یہ بات سنی کہ اچھا اس چھوٹی سی نیکی کی بدولت، چھوٹے سے اس جو کار خیر ہے، عمل صالح ہے، اس کی بدولت اللہ کریم نے اس کو بچایا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا تجھ پہ افسوس اور میرا بیڑا غرق ہو جائے کہ میں جو ہے نا اس چھوٹے سے جو ہے نا اس کام کی وجہ سے میں تجھے بھی راہ راستے ہٹا رہا تھا اور خود بھی ہٹا ہوا ہوں، لیکن اللہ کریم کتنا کریم ہے کہ تیری اس چھوٹی سی نیکی کی بدولت تیرا ایمان سلب ہونے سے بچا لیا، تجھے بے ایمان ہونے سے بچا لیا، تجھے عشق مجازی سے بچا لیا۔ اب چل کلمہ پڑھ، تو بھی عشق حقیقی میں گرفتار تجھے کرنا چاہتا ہوں اور خود بھی میں عشق جو حقیقی ہے اس کا میں جو ہے نا راہی بننا چاہتا ہوں، اسی کے سفر کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں، اسی شاہراہ پہ گامزن ہو جانا چاہتا ہوں کہ جو عشق حقیقی ہے جو ہمیں اللہ کریم تک لے جاتا ہے، کہ اس نے تیری چھوٹی سی نیکی کی بدولت تجھے بے ایمان ہونے سے بچا لیا، تجھے غلط راستے سے بچا لیا، تجھے غلط کام کرنے سے بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، بات یہ کہ ساری ایمان کی بات ہوتی ہے، یقین کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم یقین کریں تو اللہ کریم کہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کی رضا جس میں چھپی ہوئی ہے، ہم کر کے اللہ کریم کو راضی کر سکتے ہیں۔ بڑے انسان کو بڑی بڑی نیکیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، انسان چھوٹے چھوٹے اعمال کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، تو انسان کا دل دستک دے گا، انسان کے اندر سے آواز آئے گی، انسان کا ضمیر کہے گا کہ یہ یقیناً تو نے جو عمل صالح اختیار کیا نا، جو تو نے اچھا کام کیا، یہ سارے حجابات
اور رکاوٹیں دور کرتے ہوئے عرش معلیٰ سے ٹکرا رہا ہے، اور اللہ کریم کو تیری طرف یہ عمل تیرا متوجہ کر رہا ہے۔ یہ اندر سے آواز آتی ہے، ضمیر کی آواز آتی ہے جب انسان اللہ کے راستے پہ کوئی نیک کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے یا آپ اس بات کو آپ اپنے ایم بیز کا ضیاع سمجھتے ہو یا وقت کا ضیاع سمجھتے ہو، میں معذرت کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا، میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کرتے چلے جائیے گا، اور زندگی میں کوئی تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ہر ایک وہ کام کر جانا ہے کہ جنہیں دنیا حقیر سمجھ کے ٹھکرا دیتی ہے کہ شاید اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن آپ جو سمجھ رہے ہیں، شعور رکھتے ہیں کہ یہ یقیناً اچھا کام ہے، تو آپ اسے کر گزریے گا، وہ یقین اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہوگا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔